بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مورق غزیدی ساحل لنا اشکالنا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوه فی علم ولا کرم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پہ، حضور کے اجداد پہ، حضور کے اصحاب پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی امت کے تمام اولیاء پہ اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. دوران خطبہ قرآن کریم قرآن رشید کے چند الفاظ تلاوت کیے گئے، انہی کی روشنی میں گفتگو ہے. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سید التابعین ہیں، امام العاشقین ہیں. اور تابعین کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم قرآن رشید کی السابقون الاولون والی آیت میں اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. تابعی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کی ایمان کی نظروں سے زیارت کی ہو اور پھر ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاری ہو، تو اس کو تابعی کہتے ہیں. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ براہ راست حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ظاہری طور پہ نہیں کیا، لیکن صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جن میں حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات پاک ہے. تو اس لیے انہیں تابعی بزرگ کہتے ہیں، اور یہ سید التابعین ہیں. اس وقت میں جو تابعی بزرگ تھے ان میں
آپ کا ایک الگ اور انفرادی مقام ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے علاقے قرن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عامر ہے اور والدہ کا نام بیدار بی بی ہے، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ کا جو قبیلہ ہے حضرت اویس قرنی کا، اس قبیلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پہ اس وقت آپ کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دی اور ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اس وقت کا۔ تو یہ وہی قبیلہ ہے حضرت اویس قرنی کا جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا ہے۔ یہ یمن کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کا جو کاروبار ہے وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بلکہ کھجوروں کی گٹھلیاں بیچ کے یہ زمین سے اکٹھی کرتے، پھر ان کا ایک پاؤڈر بنتا تھا، تو اس لیے یہ کھجوروں کی گٹھلیاں شہر میں بیچتے اور اس میں جو بھی پروفٹ ملتی اپنے لیے اور اپنی ضعیف والدہ کے لیے، اس سے یہ اپنا گزر بسر کرتے۔ اور ان کی سیرت میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت اویس قرنی رات کو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے، سجدے میں۔ اور اگر یہ بھی ایک بات ابتدا میں یاد رکھیں کہ اگر ایک رات میں سجدہ ہے تو پوری رات میں سجدہ ہے، اور اگر رکوع کی حالت میں چلے گئے تو پھر پوری رات ہی رکوع کی حالت میں رہے ہیں۔ اگر قیام میں ہیں تو پوری رات ہی کتابوں کے نام لے کے گفتگو مشکل کرنا یہ میری عادت میں شامل نہیں، البتہ یہ ان کی سیرت میں ساری کتابیں موجود ہیں، ساری باتیں موجود ہیں کہ پوری رات اگر قیام میں ہیں تو وہ رات قیام میں گزار دی ہے، اگر سجدے میں ہیں تو وہ رات سجدے میں گزار دی ہے، اور اگر اتحیات میں بیٹھے ہیں یا جس حالت میں چلے گئے ہیں نماز کے بعد تو اسی حالت میں آگے پوری رات بسر کر دی ہے۔ اور دن کی کیفیت یہ تھی کہ پورا دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں، رات کو عبادت سجدے کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، قیام کی صورت میں، تشہد کی صورت میں، اور دن کو جو ہے وہ روزے کی حالت میں پورا دن بسر کرنا۔ یہ حضرت اویس قرنی کی سیرت کے اندر اور آپ کی شان کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پوری رات اور پورا دن اللہ کی یاد میں گزارنا۔ یہ ایک ابتدائی معاملات ہیں، اور کاروبار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کھجوروں کی گٹھلیاں زمین سے اٹھا کے انہیں بیچنا، پہلے انہیں صاف کرنا، پھر انہیں بیچنا، پھر 2-4 آنے جو وہاں سے ملنے اس سے اپنا بھی گزارا کرنا اور اپنی والدہ کے لیے بھی خدمت میں پیش کر دینا، اور ساری زندگی اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا کمبل اپنے جسم پہ اوڑھ کے اس ہستی نے گزارا کیا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے لیکن کوئی زیادہ پروٹوکول بھی نہیں۔ اور فضیلت کیا ہے؟ یہ تو ہے عاجزی اور اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت، لیکن فضیلت یہ ہے کہ وہ بیٹھے قرن میں ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، تو حضور حضرت اویس قرنی کا نام لے کے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور حضور نے خود یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو اندر کا عشق ہے نا، اس کی بھی ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے۔ عشق سچا ہو، محبت پکی ہو، لگن دل سے ہو، تو چاہے وہ قرن میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ روم میں ہو یا وہ حبشہ میں ہو، محبت عشق لگن پکا ہو، محبت سچی ہو، اتنی دور سے بھی محبوب عاشق کو پہچانتے ہیں۔ تو یہی حضرت اویس قرنی کی سیرت میں بات شامل ہے کہ محبت پکی ہے، لگن سچی ہے، جس کی وجہ سے
تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کی مجلس میں جناب ویسے قرنی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور اس تذکرے میں پھر حضور کی آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو بھی آتے ہیں۔ کیوں کہ عاشق ادھر تڑپ رہا ہے محبوب کے دیدار کے لیے۔ اب یہ حضرت ویسے قرنی نے حضور کا جب نام سنا، حضور کا نام مبارک اسم مبارک ہواؤں میں اور فضاؤں سے ٹکراتا ہوا جب یمن کے علاقے قرن میں پہنچا تو حضرت ویسے قرنی کے دل کی دنیا بدلی۔ میں شارٹ کر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ویسے قرنی دل کی دنیا بدلی ہے، اور ایسی بدلی ہے کہ ابھی دیدار کی خواہش نہیں کر رہے، بلکہ صرف حضور کے نام کے ساتھ عشق ہوا ہے کہ جن کا نام اتنا پیارا ہے وہ ہستی کتنی کمال کی اللہ نے بنائی ہوگی۔ اب اسی عشق اور لگن اور محبت میں حضرت ویسے قرنی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے بیٹھے ہیں، اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا جو قبیلہ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پہ اس پورے قبیلے نے اسلام اس وقت کا قبول کر لیا تھا۔ اب چونکہ ایک گیپ آیا درمیان میں، ادھر حضور کا نام مبارک یمن کے علاقے قرن میں پہنچتا ہے کہ حضرت ویسے قرنی نام کے ساتھ عشق کر کے محبت کر کے اب حضور کا نام سنا ہے تو دل میں ایک لگن ہے، ایک محبت ہے، ایک تڑپ ہے، ایک عشق ہے کہ وہ نام کتنا پیارا ہے، جن کا نام اتنا پیارا ہے وہ ہستی کتنی باکمال ہوگی۔ اب اسی کیفیت میں ڈوب کے جناب ویسے قرنی نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ اب غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبت کا ایک سلسلہ اور رشتہ ہے حضور کی ذات کے ساتھ، اس رشتے میں حضرت ویسے قرنی نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے۔ اب بیٹھے یمن میں ہیں، حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور ادھر حضور کی مجلس میں کبھی کبھی جناب ویسے قرنی کا تذکرہ چھیڑتا ہے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ وہ میرا اونٹوں والا یار، بلکہ اس سے پہلے کہ محبت کی حدیث بات بڑے پیار کے ساتھ سننے والی ہے۔ فرشتوں کی مجلس میں ایک دفعہ کوئی بحث چل رہی ہے، اور اس بحث کا ٹاپک یہ ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج اتنے سالوں بعد، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہم نے فضاؤں میں ایک خوشبو کو محسوس کیا ہے، اس سے پہلے یہ خوشبو ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ نہ جانے یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کس چیز کی اور کس پھول کی یہ خوشبو ہے۔ فرشتے آپس میں اس بات کا تکرار کر رہے ہیں، خوشبو آئی تو کہاں سے آئی۔ اب فرشتوں کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشبو تو ہے لیکن ہے کس شے کی۔ فرشتوں نے آپس میں تکرار کرتے ہوئے مشورہ کیا کہ اگر اس خوشبو کے بارے میں پوچھنا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اپنے استاد محترم سے نہ پوچھ لیں، سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے نہ سوال کریں۔ جناب جبریل امین فرشتوں کی مجلس میں پہنچے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج ہم نے ایک خوشبو کو محسوس کیا ہے، اس سے پہلے یہ خوشبو کبھی محسوس نہیں ہوئی، اب سمجھ نہیں آ رہی یہ خوشبو ہے تو کس چیز کی ہے۔ حضرت جبریل امین فرمانے لگے خوشبو تو میں نے بھی محسوس کی ہے، لیکن حقیقت اور سچی بات یہ سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی ہے کس شے کی ہے۔ اب میں جاؤں گا امام الانبیاء کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے پوچھوں گا یا رسول اللہ فرمائیں یہ خوشبو کیسی ہے۔ جب حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے، عرض کرنے آقا آج سارے فرشتوں نے خوشبو کو محسوس کیا، نہ مجھے سمجھ آئی نہ دوسروں کو سمجھ آئی، اب آپ فرمائیں یہ خوشبو کس چیز کی ہے۔
حضور ارشاد فرمانے لگے جبریل اسے راز نہیں رہنے دیتے. یا رسول اللہ راز تو رہے گا لیکن جب واپس جاؤں گا مجھ سے پھر پوچھا جائے گا, ان کو جواب کیا دوں گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل پھر سنو, اس خوشبو کی حقیقت یہ ہے وہ یمن میں رہنے والا میرا اونٹ چلانے والا یار جسے دنیا اویس کرنی کا نام دیتی ہے, آج اس نے اونٹ چلاتے چلاتے میری محبت میں ایک آہ بھری ہے. اس آہ سے جو خوشبو نکلی ہے وہ خوشبو اتنی کمال کی ہے کہ زمین والوں نے بھی اس خوشبو کو محسوس کیا ہے, آسمان والے بھی اس ساری خوشبو کو محسوس کرنے لگے. تو حضور نے فرمایا یہ ان کی آہ کی خوشبو ہے جو محبت مصطفیٰ میں, جو عشق میں, جو تڑپ میں حضرت ویسے کرنی ایک آہ بھری ہے, اس آہ سے جو خوشبو نکلی ہے وہ خوشبو اتنی کمال کی ہے کہ زمین والے بھی محسوس کر رہے ہیں, آسمان والے بھی محسوس کر رہے ہیں. اب مجلس مصطفیٰ ہے, صحابہ کا مجمع ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے پاکیزہ ماحول میں صحابہ کے جھرمٹ میں تذکرہ اویس کرنی کرتے ہیں کہ وہ میرا عاشق, وہ محبت کرنے والا, وہ یمن کی سرزمین میں اونٹ چلانے والا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنے پورے جسم کے اوپر میری سنتوں کو سجا رکھا ہے. وہ کسی سے پوچھتا ہے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں, جیسی کوئی بتاتا ہے تو وہ اپنی زلفیں بھی ویسی رکھ لیتا ہے. پھر کسی سے پوچھتا ہے محبوب کی داڑھی مبارک کیسی ہے, جیسی کوئی بتاتا ہے وہ ویسی سجا لیتا ہے. پھر کسی سے وہ پوچھتا ہے محبوب کون سا لباس پسند کرتے ہیں, جیسا کوئی بتاتا ہے ویسا ہی وہ پہن لیتا ہے. اس نے اپنے پورے جسم پہ میری سنتوں کو سجا کے رکھا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے پھر وہ یمن سے چل کے مدینے کیوں نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا اس کی والدہ بوڑھی ہے, ماں کی خدمت کے لیے ضعیفہ والدہ کو چھوڑ کے وہ مدینے نہیں آ رہا. عمر تجھے خوشخبری دینے لگا ہوں, پتہ نہیں کسی کی ملاقات ہو یا نہ ہو, اس مجلس صحابہ میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں زیارت کا موقع بھی ملے گا, ملاقات بھی ہوگی, دعائیں بھی کروا لینا, اور خاص کر جب ملاقات ہو تو پھر میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا ان سے ضرور کروانا. پتہ نہیں ویسے کرنی اس درجے کے کس مقام پہ تھے کہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کروا لینا. حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے عرض کی یا رسول اللہ کب ملاقات ہوگی؟ فرمایا مکے کا شہر ہوگا, عرفات کا میدان ہوگا, لوگ سارے حج کے لیے آئیں گے, سارے تم بھی جاؤ گے. عمر خیال رکھنا اونٹ چرانے والوں کو جا کے دیکھ لینا, علی تم بھی جانا, عمر تم بھی چلے جانا, ویسے کہنا میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کر دے, اور یہ میرا جبہ تحفے کے طور پہ میرے اویس کو عطا بھی فرما دینا. اب وہ حج کا موقع آیا, جناب عمر فاروق کا دور خلافت, حج کا موقع آیا, مولا علی بھی ساتھ ہے, حضرت عمر بھی ساتھ ہے. اونٹ چرانے والوں میں حضرت اویس کرنی کو تلاش کیا گیا. تلاش کرتے کرتے جب حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہوئی, حضور کا وہ جبہ مبارک شخصیات نے عطا کیا. حضرت اویس کرنی نے اپنے بدن پہ سجایا. حضرت عمر کہنے لگے حضور کا فرمان ہے میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کر دینا. اب محبوب کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت اویس کرنی میری گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, ضمانت مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں دعا رد نہیں کی جائے گی. اویس کے ہاتھ اٹھیں گے, اللہ میری گناہگار امت کو بخشش عطا فرما دے گا.
फरमाइए, मैं बात मुकम्मल करके फिर पीछे चलता हूँ। अब हजरत मौला अली की मुलाकात, हजरत उमर फारूक की मुलाकात, हजरत वैसे कभी एक गार में पहुंचे, गार में जाके हुजूर का फरमान सुन के उस पे अमल करने के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए। अब काफी वक्त गुजरा, हजरत वैसे करनी गार से बाहर नहीं तशरीफ ला रहे। इन हस्तियों ने वापस मैदान अरफात की तरफ जाना था, चूंकि काफिला बहुत बड़ा था हाजियों का। तो हजरत उमर कहने लगे, प्यारे अली जरा देखें तो सही, पता तो करें हजरत वैसे करनी किधर गए हैं। अब ये जुमला बड़ा सुनने वाला है। तो गार के करीब पहुंचे तो हजरत वैसे करनी रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार, महबूब का हुक्म था, हुक्म की तामील कर रहा हूँ, महबूब की उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा। अब ये दुआ करते करते जब ये शख्सियत गार के करीब पहुंची, सजदे से उठाया, हजरत वैसे करनी सर उठा के फरमाने लगे, आपने आने में जल्दी कर दी है, मैंने आधी उम्मत के गुनाहों को तो माफ करवा लिया था, अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो जो हुजूर की उम्मत रह गई थी, मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने सारी उम्मत के गुनाहों को माफ करवा देना था। अब इनकी मुलाकात हुई है। आप पीछे निगाहे नबूवत भी देखें, हुजूर ने फरमाया था उमर तेरी मुलाकात होगी, अली आप भी मिलेंगे। अब हुजूर के फरमान के मुताबिक ये हस्तियां मिली यहाँ आके। अब उधर मजलिस नबूवत है और हजरत वैसे करनी का तज़किरा है। तज़किरा करते करते आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, हुजूर ने अपने कुर्ता मुबारक के बटनों को खोला और अपने सीना मुबारक सामने करके, वो सीना जिसके बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक, वो सीना जिसे खुदा ने मुस्तफा के लिए खोला था, वो मुस्तफा करीम अपना सीना अक़दस हजरत वैसे करने के लिए खोल रहे हैं। और वो सीना मुबारक खोल के हुजूर फरमाते हैं यमन की तरफ चेहरा करके, तवज्जो करके। और कभी कभी नमाज असर के बाद हुजूर मदीना तैयबा की गलियों में यमन की तरफ तशरीफ लेके जाते और सहाबा के मजमे में हुजूर अपना सीना मुबारक खोल के फरमाते इन्नी लअजीदु रिहर रहमान मिन क़िबलिल यमन, मुझे किस तरफ से अपने रब के मोहब्बत की खुशबुएं आती हैं। या रसूलल्लाह कौन रहता है? फरमाया उवैस रहता है, बड़ा तड़पता है अल्लाह उसके महबूब की मोहब्बत में। इन्नी लअजीदु रिहर रहमान मिन क़िबलिल यमन। और कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी ये लफ्ज बोले थे इन्नी लअजीदु रिह यूसुफ। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में है, उधर से कुर्ता चला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे इस नुक्कर से अपने पुत्र यूसुफ की खुशबू आती है। वो खुशबू क्या है? जनाब यूसुफ का कुर्ता आ रहा है बाबा की आंखों की बेनाई को वापस करने के लिए। हजरत यूसुफ ने कहा था मेरा कमीज ले जाओ, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी यअती बसीरा। फरमाइए मेरा कमीज ले जाओ, मेरे बाबा की आंखों पे रखना, बाबा की आंखों का नूर वापस आएगा। अब हजरत याकूब फरमाते इन्नी लअजीदु रिह यूसुफ, इस नुक्कर से पुत्र यूसुफ की खुशबुएं आती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ किनार वाले किनार में बैठे हों, मिस्र वालों की खुशबू को महसूस करते हैं, उनकी खबर भी रखते हैं, तो जाने जिगर फिर मानना पड़ेगा। अगर किनार वाले किनार में बैठ के मिस्र वालों का पता बता देते हैं तो फिर मदीने वाले मदीने में बैठ के गुजरात वालों का दुरूद व सलाम भी समाप्त करवा लेते हैं। अब हुजूर फरमा रहे हैं ना इन्नी लअजीदु रिहर रहमान मिन क़िबलिल यमन। यमन कहाँ पे, मदीना कहाँ पे? फरमाते हैं इस नुक्कर से मुझे रहमान की खुशबुएं आती है। अब उधर उवैस तड़प रहे हैं, दीदार कब होगा? क्योंकि आशिक की सबसे बड़ी तड़प ये होती है कि महबूब का दीदार हो जाए। आशिक के दिल की तमन्ना और कोई नहीं होती। हजरत वैसे करनी ने अपना पूरा बदन सुन्नत मुस्तफा से सजा रखा है। और जब यमन की गलियों में फिरते हैं तो बच्चे छोटे छोटे पत्थर उठाते हैं, हजरत वैसे करनी को दीवाना समझ के मारते हैं। हजरत वैसे करनी उन बच्चों से हाथ जोड़ के कहते हैं बेटा अगर पत्थर मारनी है तो मेरी ये टांगे बचा के मारना,
لوگ کہنے لگے جسم پہ مارتے ہیں تکلیف میں، فرماتے تکلیف کی بات نہیں، کہتا ہوں میری ٹانگیں بچا کے رکھنا، یہ رات کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھی ہے، کبھی قیام کرتا ہوں تو کبھی سجدہ کرتا ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی نا کہ حضرت ویسے کرنی کے جسم پہ کنکر و پتھر مارنے لگے تو مدینے کی طرف چلا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا تھا طائف کے بازاروں میں آپ کو بھی لوگوں نے پتھر مارے تھے، یہ سنت رہتی تھی، مجھے یہ بھی ادا کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرما دیا۔ یہ عشق اور محبت، یہ لگن، لیکن تڑپ تو ہے دل میں۔ والدہ بوڑھی ہیں، آنکھوں سے نابینا بھی ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جی کچھ دنوں کے لیے اجازت دے میں مدینے چلا جاؤں حضور کا دیدار کرنے۔ ہائے میرے پاس وہ جذبات نہیں ہوں گے کہ میں حضرت ویسے کرنی کا عشق اور حضرت ویسے کرنی کا سفر بیان کر سکوں۔ عاشق پہنچا ہے یمن سے چل کے مدینہ طیبہ، ماں سے اجازت لے کے آیا ہے عاشق۔ اگر آپ جملہ میرا غور سے سن گئے تو پھر مزید غور سے سنیے گا۔ دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، ماں کی اجازت کے بغیر نہیں آ رہا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ماں کی کوئی شان تو ہے جس کی وجہ سے اویس کی والدہ چھوڑ کے مدینے نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں اگر بیٹے کے لیے تڑپے نا، چلے بالکل آسان کر رہا ہوں، اچانک میرے ذہن میں جملہ آ گیا تو بول دیتا ہوں، ماں کی جو تڑپ ہے نا، ماں ہو، آپ کو پتہ ہے ماں سیدہ خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو تو گود میں جو بیٹا آتا ہے اس بیٹے کا نام بھی بابا فرید الدین لہلے شکر ہوا کرتا ہے۔ ماں جب بیٹے کے لیے تڑپتی ہے نا تو ماں کی تڑپ کو دیکھ کے اللہ زمزم کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اب اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا۔ والدہ سے اجازت، حضرت ویسے کرنی مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب خدا کی قدرت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت ویسے کرنی مدینہ طیبہ پہنچے ہیں کہ حضور ان کے آنے سے چند لمحے پہلے مدینہ طیبہ سے کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک، حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے کون ہے؟ یہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ حج ہے، یہاں پہ حضرت ویسے کرنی کی حاضری ہوئی ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے بتایا کہ یمن سے آیا ہوں ملاقات کے لیے۔ بتایا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ آپ پردے میں ہو جائیں، اس حجرے کا دیدار نہ کر لوں، بلکہ میں عاشقوں کی زبان بولوں گا، اگر کوئی اعتراض ہو تو میرا جملہ واپس کر دینا۔ حضرت ویسے کرنی کہنے لگے اگر اجازت ہو آپ پردے میں چلے جائیں تو میں اس حجرے کا طواف نہ کر لوں جو حجرہ صبح و شام میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ اب حضرت ویسے کرنی اس حجرے میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے پردے کی اوٹ میں دیکھا، وہ دیوانہ کبھی دیواروں کو چومتا ہے، کبھی چٹائی کو چومتا ہے، کبھی چارپائی کو چومتا ہے۔ اب چومتے چومتے پیچھے ماں کا حکم ہے بیٹا واپس جلدی آنا، اگر مسجد میں ملاقات ہوئے تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو پھر تم واپس آ جانا۔ اب حجرہ عائشہ کی زیارت کر کے حضرت ویسے کرنے نکلے۔ کچھ لمحوں کے بعد حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلا جملہ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ لگتا ہے آج کوئی مہمان آیا تھا۔ یا رسول اللہ مہمان تو روز ہی آتے ہیں، فرمایا نہیں آج کوئی انوکھا ہی مہمان آیا تھا۔ یا رسول اللہ کوئی دیوانہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، یمن کا بتاتا تھا، فرمایا وہ دیوانہ کوئی عام نہیں تھا، وہ خود تو چلا گیا، اپنی محبت کی ساری خوشبوئیں اس حجرہ عائشہ میں چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ دیوانہ ایسا ہے قیامت کے دن اللہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے اویس کو جنت عطا فرمائے گا، اور میرا اویس قیامت کے دن میری گناہگار امت کے وہ 70
خواجہ ویسے کرنی کا یوم وصال اور یوم عرس منایا جاتا ہے، اور اب چونکہ 13 رجب بھی قریب ہے تو جشن انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پیرس کریں گے۔ حضرت مولا کائنات کا 12 رجب بنتی ہے، اور ایک ضروری گزارش بھی ہے، میرے خیال سے آپ پہلے سنتیں ادا کر لیں، پھر آپ کو ایک خوشخبری کا اعلان بھی ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ نماز سنتیں ادا کرنے کے بعد کرتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ